اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 6 رکوع کا بیان ہو چکا، آج 7ویں رکوع کا بیان ہوگا۔ پہلے اس کی تلاوت۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین۔ ذلك ليعلم انی لم أخنه بالغیب وأن اللہ لا يهدی کید الخائنین۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔ ولأجر الآخرۃ للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ابھی ان کا ترجمہ بیان ہوگا انہی آیات کا۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ بولی اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی ہے، میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں پاتا۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں عزیز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر آپ کر دیں، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ تو بہت نصیحتیں ہیں اس رکوع میں بھی، اگر آپ غور سے دیکھیں جگہ جگہ آیت میں آپ کو ہدایتیں ملے گی، نصیحتیں ملے گی کہ کیا یوسف علیہ السلام نے جو واقعات بیان ہوئے اور ان کو
غلام سے قیدی قید خانے سے پھر وہ خواب دیکھنا جو قیدیوں کا ان کو سنانا، اور پھر بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے خواب کو بتانا، پھر برات ہونا زلیخا کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے بھی آپ کی سچائی ثابت ہو گئی، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی وہ جو وزارت تھی مالی اس کا امور بنا دیا، اور پھر سلطنت کا بادشاہ۔ اس کے بعد تو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ یقیناً ان کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اب میں نے جو تفسیر اس کی لکھی ہے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر سنائی گئی، جب پچھلے رکوع میں خواب کا ذکر آیا تھا، تو وہ حضرت یوسف کی دانائی، علم اور ان کی صلاحیت سے بہت متاثر ہوا اور یوسف کو ملنے کے لیے بلوا بھیجا۔ جب قاصد یوسف کے پاس بادشاہ کا پیغام لے کر آیا اور ان سے درخواست کی کہ بادشاہ نے انہیں بلوایا ہے، تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ پہلے اس بات کی تفتیش کی جائے کہ مجھے کس جرم کی بنا پر اتنا لمبا عرصہ قید میں رکھا گیا۔ میں پہلے اس بہتان کی برات چاہتا ہوں جو مجھ پر لگایا گیا تھا۔ بادشاہ نے قاصد کی بات سن کر دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو معلوم کرنے پر بادشاہ نے ان سب عورتوں اور زلیخا کو پیش ہونے کا حکم دیا جو اس واقعہ کی گواہ تھیں اور جنہوں نے یوسف کو دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، تمہارا کیا کام تھا جب زلیخا کے ساتھ مل کر یوسف کا دل لبانا چاہا اور ان کو قید میں بند کروا دیا؟ یہ سن کر عزیز کی عورت زلیخا بولی کہ اب چونکہ اصلی بات تو کھل چکی ہے، میں اقرار کرتی ہوں کہ اس معاملہ میں یوسف بے قصور تھا، میں نے ہی ان کی محبت میں ان کا دل لبانا چاہا تھا، میں ہی قصوروار ہوں، اور دوسری عورتوں کو میں نے ہی محل میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس بڑی آزمائش سے سرخرو ہوئے۔ لیکن آزمائشیں انبیاء پہ بھی آتی ہیں اور انبیاء پہ بہت سخت آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے آزمائشوں کے وقت انسان کو بڑا صبر کے ساتھ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اس میں کوئی تکبر نہیں کیا۔ آگے آئے گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرا کوئی تقوی کی وجہ سے ہوا، میرے صبر کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی جو میں اس آزمائش سے کامیاب ہوا۔ دیکھیے کامیابی کے بعد بھی آدمی یہ نہ کہے، تکبر نہ کرے کہ جو میری صلاحیت ہو، میں نے یہ کیا تھا اور یہ اس لیے ہو گیا، میں نے صبر کیا تھا تو اس لیے نہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت نہ ہوا، جو مرضی کرے کچھ، پھر اب وہیں کے وہیں رہتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتی آخر۔ تو اور کہنے لگے کہ انہوں نے یہ تفتیش کا اس لیے کہا تھا کہ اس بادشاہ کو کیوں کہا تھا کہ اس بات کی پہلے تحقیق کی جائے، پھر میں آگے آپ سے بات کروں گا کہ کیونکہ وہ برات چاہتے تھے کہ ان پہ جو الزام لگا ہوا تھا تو اس کی صفائی بڑی بہت اہم تھی۔ تو تفتیش کے لیے اس لیے کہا کہ عزیز کے سامنے حقائق آ جائیں کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہ کی تھی اور کہ اس کی بیوی کے ساتھ بری حرکت کا ارادہ نہیں تھا۔ بے شک اللہ خیانت اور مکر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کا مکر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی دھوکہ دینا کسی کو، کبھی جھوٹ بولنا اور فائدہ حاصل کرنا تو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ کچھ لگے بھی کامیابی، مؤخر انجام کا وہ نقصان ہی ہوتا ہے اس کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزید فرمایا کہ میں اپنی بے گناہی پر اللہ کا شکر ادا کیا، بے گناہی ثابت ہونے پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، تو یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے بچایا تھا۔ آزمائش میں کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کیا۔ دیکھیں شکر کا ہے، اس میں صبر کا ہے، اس میں آزمائش کا ہے، اس میں کتنی ہیں ہمارے لیے نصیحتیں اور ہدایتیں اس
پوری میں نے کہا کہ 1 درجن نہیں بلکہ 2 درجن یا اس سے بھی زیادہ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے، امتیوں کے لیے، اور اس میں اپنی بڑائی نہیں سمجھتا، بڑائی بھی نہیں سمجھی کہ یہ میری تقویٰ تھا اور میری نیکی تھی اور میری یہ اس لیے ہوا تو اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور نہ ہی اپنے نفس کو بے قصور سمجھتا کہ پھر بھی کہا کہ میرا نفس تو اگر اس پہ میں چلتا تو میں تو برائی کر چکا ہوتا، یہ میرا کوئی نفس کی پاکیزگی کا بھی نہیں کہ میرا نفس جو ہے مجھے برائی کی طرف نہ لے جاتا، صرف اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی، کیونکہ نفس تو انسان کو برے کاموں کی طرف ہی مائل کرتا ہے، مگر ان کو بچا لیتا ہے، مگر اللہ ان کو پھر بچا لیتا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، کتنی ہے بخشنے والا اور کن کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ، کن پہ رحمت کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں نصیحتیں ہمارے لیے۔ جب بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی کہ کس طرح وہ جیل میں بھی اپنے ساتھی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آتے اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں معلوم کیا، تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام پیش ہوئے اور ان سے بات چیت کی تو کہا کہ میں آپ کو اہم منصب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ آپ سچے، قابل، پر اعتماد، نیک انسان ہو۔ اب آپ ہمارے معزز مہمان، دیکھ کے قیدی سے معزز شاہی خاندان کے مہمان بن گئے۔ دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے میں جہاں سے جہاں جو چاہوں کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے، یہ ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، تو ان کے لیے، مگر یہ ہر کسی کے لیے نصیحت ہے، یہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی جو ہے نا بچتا ہے، گناہوں سے اور توفیق سے، اور پھر شکر ادا کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے بعد، یا گناہ کر گزرنے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب میں کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کی ذمہ داری سونپ دے، بے شک میں آپ کے خزانوں کی حفاظت کروں گا اور ساری ذمہ داری امانت داری اور علم کے ساتھ ادا کروں گا۔ کوئی بھی ذمہ داری ہو، منصب ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی منصب، تو اس منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ایمانداری سے جو ہے، رشوت نہ لینا، ایمانداری سے اور پورا وقت اور دلجوئی سے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی ذمہ داریاں ان کو نبھانا، دیکھیں کتنی اہم ہے چیز۔ یہ چیزیں اپنا لے تو ہمارا ملک اور سب جنت بن جائے ہمارا ملک، مگر یہ دیکھیں ایک ایک آیت میں نصیحت ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سورہ یوسف ہی پڑھ کے اگر ہم سمجھ جائیں سب لوگ، تو دنیا جنت بن جائے، دنیا میں ہی جنت مل جائے، یہ بالکل حقیقت ہے یہ چیز۔ مگر یہ ہے کہ اصل تو ایمان کی پختگی اور پھر ایمان کے ساتھ اعمال جو ہیں، جیسے اعمال یہاں بتائے ہیں کہ صرف اعمال کے بغیر نہیں ہے، اعمال لازمی ہے، بہت اہم ہے کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہو، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو، مگر پھر اعمال جو ہیں آپ کے کیا ہیں، شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، توکل اور تقوی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، اور ساری ذمہ داری امانت داری اور علم کے ساتھ ادا کروں گا، یہ عہد کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر احسان، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، یہ سب کچھ عہد کرنے کے بعد کہ میں ذمہ داری علم کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اور سب کروں گا، پھر بھی یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے، کہ یہ میں اگر میں کر سکوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف پر احسان فرمایا، پہلے بھائیوں سے اور ان کے ظلم سے نجات دلائی، اور اب پھر قید خانہ سے نکلوایا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مہربانی اور احسان۔ پھر اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو میں نے کہاں سے کہاں آپ کی مدد کی، اور پھر نکلوا کر بادشاہ کے خزانوں کا نگران مقرر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ اب وہ جہاں چاہے مصر میں عزت سے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے عزت
اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اجر نہیں ضائع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجر مل کے رہتا ہے، لازمی دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں تو پھر آگے ہی بتایا کہ دنیا کا تو جو ملتا ہے آخرت کا اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے اجر۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان کے ساتھ، پہلی چیز ایمان، اور ایمان کے ساتھ اچھے کام بھی کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، تینوں چیزیں، یعنی ایمان بھی مضبوط ہو، اچھا ہو، نیک نیت ہو، اور جو ہے پھر ایمان کے ساتھ اچھے کام جو ہے صالحات، اور صالحات کس طرح؟ پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تقوی، توکل اور تقوی دونوں اس میں آگے۔ اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ہی 7واں حصہ جو ہے اس قصہ کا جو یوسف علیہ السلام کا ہے، اس کا 7واں حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ نصیحتیں، ہدایتیں اور اس سے ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے سب کو، میری اولاد کو، کہ اس کو غور کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کو اپنانے کی، سب باتوں کو عمل کرنے کی۔ اس میں یہی ایک صورت ہی آدمی بڑی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑی توجہ، بڑی غور کے ساتھ آدمی پڑھے تو آدمی کی اصلاح کے لیے بہت 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 کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔